معرفت خدا معرفت مصطفیٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور سرکار کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہے محبوب فرما دیجئے یہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی دلیل دے مصطفیٰ تیرے غلام ہیں یا نہیں ہیں، تیری غلامی میں آ جائیں، میرے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ جب ہم نے سرکار کی غلامی کو چھوڑ دیا، معرفت مصطفیٰ کے قریب نہیں گئے، معرفت خدا کیسے ملتی ہے؟ تو دوستو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ایک بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس رب کی نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول بھی ہے یا نہیں۔ سوچ ہوتی ہے نا، دیکھا کوئی نہیں، اس سے ملا کوئی نہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلا گیا، دعا فرمائیں مجھے پتہ چل جائے کہ رب کی بارگاہ میں میری نمازیں قبول ہیں یا نہیں، میرے قیام قبول ہیں یا نہیں، میرے سجدے قبول ہیں یا نہیں، دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا فرمائی، دعا فرما کے کہا جا تجھے پتہ چل جائے گا۔ اب جا کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کہہ کے ثنا کو شروع کیا تو خیال آ گیا میں مسجد میں آ گیا، فلاں کام تو ادھورا رہ گیا ہے۔ غیب سے آواز آئی تو میری نماز پڑھ رہا ہے یا دنیا کے مال کا حساب کر رہا ہے؟ نماز کو توڑ دیا، پھر آیا دوبارہ وضو کیا، پھر نماز کو شروع کیا، تکبیر تحریمہ کہی، جب ثنا پڑھی، ثنا کے بعد فاتحہ تک پہنچا، پھر خیال آیا میں جلدی واپس جاؤں، میں نے سودا لے کے گھر جانا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر غیب سے آواز آئی تو گھر والوں کی نماز پڑھ رہا ہے یا میری نماز پڑھ رہا ہے؟ کئی دفعہ نماز شروع کی، پھر خیال آتا، پھر توڑ دیتا، پھر آواز آتی، آخر تھک ہار کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ مالک کائنات میں توبہ کی نیت اور ارادہ کرتا ہوں، شیطان مجھے پسلا دیتا ہے، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، اے مالک کائنات تیرے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، نظر رحمت فرما کر مجھے کامل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب گڑ گڑا کر جب اپنی روح کا غسل کیا، کس کا غسل؟ ہم ظاہری طور پہ وضو کرتے ہیں جسم کا، غسل کرتے ہیں دھوتے ہیں جسم کو، روح کا غسل اس پانی سے نہیں، دل سے جو پانی نکلتا ہے، جو آنسو سے دل روح کا غسل ہوتا ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں اکیلے لائٹیں بند کر کے، موبائل بند کر کے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑا کر معافی مانگ، تاکہ تیری روح پہ جتنا سم چڑھ چکا ہے دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، تیری روح بھی غسل کر لے۔ جس طرح اپنے جسم کو غسل دیتا ہے، اگر اپنی روح کو غسل دے گا تو تیری روح بھی تندرست و توانا ہو جائے گی۔ دوستو سرکار نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ رب کو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اور اگر اتنی تم میں ہمت نہیں، اتنا ایمان مضبوط نہیں کہ رب کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا خیال تو کرو کہ تیرا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور تو مختہ کاری سکتے ہو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ ذرا بولو سارے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ مالک کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہمارے اکثر نوجوان جب توبہ کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک ان کو ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، بولو سارے انشاءاللہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا؟ حاجہ حاجگاں عطائے رسول فی الہند، نائب رسول فی الہند، ہمارے مرشد و رہنما خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری نے ہمیں طریقہ بتا دیا، چشتیوں کے بادشاہ نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا کہ ہر وقت یہ تصور پختہ کر لو کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دوست مجھے دیکھ رہے ہیں،
یہ میرے رشتہ دار محلے دار مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور ایک ہی خیال رکھ لے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ تصور پختہ نہیں ہوگا اس سے جان پہچان نہیں ہوگی۔ اب یہ تصور کیسے پختہ ہوگا؟ ختم کی چیزیں آ چکی ہیں، وقت مجھے اسکندر صاحب نے بتایا ہوا ہے۔ یہ تصور کیسے پختہ ہوگا؟ یہ تصور پختہ کرنا چاہتے ہو؟ بولو نا سارے انشاءاللہ۔ یہ تصور کیسے پختہ ہو؟ انسان تصورات میں بیٹھا بیٹھا دنیا گھوم لیتا ہے۔ لوہا ٹنگا میں بیٹھنے والوں اگر خیال نیک ہو تو مکہ شریف بھی جا سکتا ہے، مدینہ شریف بھی جا سکتا ہے، اور اگر کھلاڑیوں کا ذہن ہے تو کھیل کے میدان میں ذہن جا سکتا ہے۔ تصورات میں بندہ کدھر سے کدھر جا سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ کئی شیطان ہیں، وہ اسے پھسلانے کی دن رات کوشش کرتے ہیں، اس کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ مالک تصور کو ہوتا نہیں رہتا، کوئی ایسا طریقہ پتہ چل جائے، ہمارے تصورات پختہ ہو جائے، ہمارے دل میں دماغ میں صرف رب کی یاد آ جائے۔ تو اس کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے رہنما نے بتایا، ہادی و پیشوا نے اس کا طریقہ بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو تر رکھو۔ صرف زبان سے نہیں، دل تمہارا اللہ کا ذکر کرے۔ کون ذکر کرے؟ دل تمہاری روح اللہ کا ذکر کرے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ روح کیسے اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ انسان کا جسم تو سو جاتا ہے، تو نہیں سوتی۔ انسان کا جسم روح نکلنے کے ساتھ مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، لیکن روح کا مقام وہ تو نہیں۔ روح تو ہمارے رب ہی ہے۔ روح کیسے ذکر کرتی ہے؟ دل کیسے ذاکر بنتا ہے؟ دماغ کے خیالات و وسواس کیسے ذکر کرتے ہیں؟ آئے آپ کو دلیل اور مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ قائد تحریک پاکستان، قائد تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ علیہ السلام، خواجہ خواجگاں خواجہ پیر سید عاشق حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک سائیں صاحب حاضر ہوئے، سائیں غلام حسین۔ آپ میں سے اکثر کھڑی شریف جاتے ہیں، راستے میں گل منڈا آتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا ہے، اس بڑا کے سائیں غلام حسین اور ان کی بیگم دونوں آئے، آپ کے ہاتھ پر دست حق رس پر بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد عرض کیا سرکار دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے، اچھا کیا چاہیے؟ ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ آج کسی کی کوئی سوچ، کسی کی کوئی سوچ، کسی کی کدھر سوچ جا رہی ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے۔ قسمت والے وہ ہیں جو مرشد سے ذکر الہی مانگ رہے ہیں۔ آپ نے بیعت فرمایا اور بیعت کے بعد ذکر کا طریقہ بتایا، اور سائیں جی کو طریقہ بتا کر میاں بیوی کو ذکر عطا فرمایا۔ وہ اسی طرح ذکر کرنے لگے، دن رات اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے مدہوش ہو گئے، دنیا سے فکر کوئی نہیں، ایسی لذت میں محو ہوئے، زندگی بیٹتی بیٹتی زندگی بیٹ گئی۔ آخری وقت آ گیا، پہلے مائی صاحبہ کا، بیگم صاحبہ کا پہلے وقت آ گیا، ظہر کی نماز ادا کی، سر سجدے میں رکھا، سر اٹھا نہیں رہی، جب اٹھا کے دیکھا تو روح پرواز کر چکی ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ سجدے میں ہماری روح نکلے، ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں سبحان اللہ۔ ویسے باقی کام آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لباس اپنی مرضی کا پہن سکتے ہیں، موبائل اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل اپنی مرضی کا خرید سکتے ہیں، فصلوں میں بیج اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو وقت نزا تمہاری مرضی سے نہیں، وہ مالک ہماری زندگی دیکھ کے عطا فرماتا ہے۔ کوئی آج ہمارے اکثر نوجوانوں کو کہا جاتا ہے توبہ کر لو، کہتے ہیں زندگی بڑی ابھی جوانی ہے، بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہو کے ہم نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، لیکن یاد رکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جلد توبہ کر لیجئے، وقت نزا بچ لانے
بہتر خود کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے، اس عبادت کے لیے جو پہچان کر کی جائے۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ توجہ فرمائیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ بندہ نماز کے لیے آتا ہے، جلدی جلدی پہنچا، مسجد سے واپس جانے کی جلدی، نماز کے لیے آ گیا، پچھلے سارے خیال، فصل کا خیال، جانوروں کا خیال، کاروبار کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، کھڑا ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، چاروں طرف اس کا دھیان ہے، اور جس کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف اس کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جو سمجھ کر نماز نہ پڑھی جائے، بے سمجھی کی کوئی بھی نماز قابل قبول، نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی، کندھے کپڑے میں لپیٹ کر نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، کیونکہ وہ نماز کی ادا کا خیال نہیں رکھتے۔ تھانے کی آداب اسے پتا ہے، عدالت کی آداب اسے پتا ہے، بازار کی آداب اسے پتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کی آداب اسے پتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے سارے آداب بھول جاتا ہے، سارے دنیا کے سارے ادب اس کے ذہن میں، رب کا ادب اس کے ذہن میں کوئی نہیں، کہ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر نماز کامل نہ پڑھی تو مال کے کائنات کندھے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مارے گا۔ جان پہچان بندے کی کب ہوتی ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں، کیسے ہوتی ہے؟ کسی کے پاس جائیں، کسی کے پاس آئیں، تو نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ڈائریکٹ طریقہ سرکار نے بتایا ہے۔ سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو نمازی ہیں ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سالے ثواب کے لیے آئے ہیں، میں نہیں، جتنا بھی آپ بولیں گے ثواب ہو جائے گا، گھر بیٹھ کے بولے سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی علم کی باتیں سننا، بعض روایات میں آیا ہے کہ کئی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اس لیے علم کی باتیں سنیں اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں، جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تعلق کے پیچھے پاک پاک کے زندگی ختم کر رہا ہے، اس سے تعلق کیوں نہیں بناتا جس نے اپنی پہچان کے لیے تجھے خلق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارے اکثر بندے کیا کہتے ہیں، شاہ صاحب ساری زندگی محنت کی، روزی میں برکت کوئی نہیں، گھر میں سکون کوئی نہیں، زندگی میں اطمینان کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ سپیکر آواز نہ دے تو سپیکر بیکار ہے، موبائل آپ نے فنکشن چھوڑ دے، ریپیریبل نہ ہو تو پھینک دیا جاتا ہے، بیکار ہے، لباس پھٹ جائے، جسم نہ ڈانپے تو یہ بیکار ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے مالک نے انسان کو بنایا، اگر وہ مقصد چھوڑ دے تو پھر انسان بھی بیکار ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہیں کام والے، کچھ ہیں بیکار، جو مالک کائنات کی جان پہچان میں لگ جاتے ہیں اور مالک کائنات انہیں اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، جس طرف میں آپ کو لینا کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کو پہچان کرو۔ اس کو جب تک پہچان کر عبادت نہیں کرو گے، سمجھ کر عبادت نہیں کرو گے، تم نماز تو پڑھ رہے ہو، تمہاری اصل نماز کوئی نہیں، سر تو سجدے میں ہے، اگر دل نے سجدہ نہیں کیا تو تمہارا سجدہ کوئی نہیں، تمہاری عبادت اسی وقت کامل ہوگی جب تمہارا دل بھی حاضر ہو، تمہارا دماغ بھی حاضر ہو، تمہارا جسم بھی حاضر ہو۔ جب یکسوئی کے ساتھ مالک کو یاد کرو گے تو عبادت کا مزہ آ جائے گا۔ اور اسی ضمن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کا جسم میں دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے یہ ہمارا ظاہری جسم اور دوسری چیز ہے اس میں روح۔ آج ہم جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کا بڑا خیال ہے، سردی سے بچیں، یہ نہ ہو کہ سردی لگ جائے، جسم بیمار ہو جائے۔ تینوں وقت کھانا کھاتے ہیں اور ایسا کھاتے ہیں
جسم توانا رہے، جسم تندرست رہے، جسم کی صحت کے لیے پیسہ خرچتے ہیں، آپریشن کی ضرورت ہو آپریشن کراتے ہیں، زمین بیچ دیتے ہیں، مال بیچ دیتے ہیں، سونا زیور بیچ کے اپنی جان پہ لگاتے ہیں، میرا جسم بچ جائے، میرے جسم سلامت رہے، میری زندگی سلامت رہے گی۔ تو دوستو یاد رکھو، یہ جسم اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ ایک وقت آئے گا جب روح کو نکال دیا جائے گا۔ جس طرح جسم کا خیال کر رہا ہے تندرست ہے یا نہیں، کبھی نہ کبھی تو اپنے روح کا خیال بھی کر لیا کر کہ تیری روح بھی بیمار ہے یا تندرست ہے۔ روح کی کیفیت کیا ہے؟ جب تک تمہاری روح تندرست نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکے گا۔ آج بعض احباب ایسے ہیں جن کے جسم تو بڑے توانا ہے، روح اور ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ روح کیسے کمزور ہوتی ہے؟ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ روح کی بیماریاں گناہ ہے، بے نمازی، دین سے دوری، جھوٹ، بے حیائی، غیبت، حسد، تکبر، غصہ، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو جسم کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کو متاثر کر دیتی ہیں۔ انسان کی روح بیمار سے بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر آخری وقت آ جاتا ہے جب جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وآبائک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی یتون مقام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ پہلا سالانہ ختم شریف ہے تجمل حسین چشتی مرحوم و مغفور، مالک کائنات ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں میزبان عاشق رسول، عاشق آل رسول چودھری محمد شریف چشتی صاحب، چودھری محمد سکندر حسین چشتی صاحب، اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب امام مسجد حاضہ، اور ان کے علاوہ جتنے علماء حق، علماء اہل سنت ہیں، جتنے بھی سرکار کے غلام یہاں پہ حاضر ہیں، مالک کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات ہمیں دین متین سے وفا نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں، اور چونکہ یہ ختم شریف کے ساتھ ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری لگوائیں گے۔ سرکار کے میلاد شریف کا مہینہ گزرا، سرکار کے غلاموں نے جی بھر کر سرکار کا میلاد منایا۔ اور اسی زمن میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جشن میلاد مناؤ، سرور انبیاء آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں۔ جو سرکار کی آمد سے خوش نظر آپ اٹھا کے بولو ہیں سبحان اللہ۔ کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، کشتیاں اب لگیں گی کنارے،
قدم پر ملیں گے سہارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں۔ دوستو توجہ فرمائیے، آج ہر نوجوان نے اپنا ذہن بنا لیا، اپنا منشور بنا لیا، اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ کسی نے ذہن بنا لیا میں علم حاصل کروں گا، افسر بنوں گا، فوجی، پولیس والا، وکیل، جج، دنیا دار، کاروباری، اپنا اپنا ذہن بنا کر بندہ زندگی گزارتا ہے، دن رات کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی منزل کو حاصل کروں۔ اپنا اپنا ذہن ہے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق نوجوانوں نے اپنا منشور بنا لیا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھو، تمہارا بنایا ہوا منشور ہو سکتا ہے اور ہو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس کا دیکھو کہ منشور کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے۔ تو آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دارائب کتاب سے پوچھتے ہیں کہ مالک تو ہمیں بتا ہمیں کیوں بنایا ہے، یہ جہاں کیوں بسایا؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا قرآن سن کر خوش ہو جانا مومنوں کی نشانی ہے، گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ ماں کے کائنات ارشاد فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اسی لیے خلق فرمایا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ ہے جو دوسری کے مسلمان اپنا مقصد حیات سمجھ لے کہ کس لیے مالک کے کائنات نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، کس لیے چاند و سورج کی گردینیں روشن فرمائی ہیں، یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں، دنیا میں غفلت میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مالک کے کائنات نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر قرآن، آپ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو جو فرمائیں ایسے جو ہمارا لگا ہے اس سے جان پہچان ہو جائے۔ آج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے مقامی MLA MPA سے جان پہچان ہو جائے، مالدار کاروباری شخصیات سے جان پہچان ہو جائے، ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے، مشکل میں پھنسے تو مشکل میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ اسی دوڑ میں کئی رشتہ دار بڑھا لیے، کئی دوست بنا لیے، کہ کئی ہزاروں لوگوں سے اپنا تعلق بنا لیا، جان پہچان ہو گئی، اور جس لیے تجھے مالک نے بنایا ہے تو اس سے بھی جان پہچان کر لیا ہے۔ ہر وقت تیری یہ دوڑ ہے، تیری یہ سوچ ہے میرا تعلق بڑے لوگوں سے بن جائے، میری جان پہچان بڑے لوگوں سے ہو جائے، اور یاد رکھ لے یہ دنیا کے بڑے بڑے سارے چھوٹے ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑی ہستی ہے، مالک نے تجھے اس کی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر